اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت مدائنت جو ہے، جو طویل آیت ہے، یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 282، یہ اسی کا آخری حصہ ہے۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے، وہ یہ کہ کل ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا ولا یضار کاتب ولا شہید، اس کو معروف مان کر، ٹھیک ہے، لیکن صحیح ہے کہ یہ مجہول ہو، یعنی گزشتہ اسی آیت میں جو مضمون چل رہا تھا وہ ایک تو یہ تھا نا کہ جب کوئی ادھار معاملہ کریں، کوئی ایسا معاملہ جو ایک مدت تک کے لیے ہو، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے، پھر اس میں گواہیوں اس پر گواہ بنا لیے جائیں، پھر گواہوں کے حوالے سے احکام تھے۔ تو اب آخر میں گواہوں کے پہلے تو فرائض بیان ہو رہے تھے نا، اب ان کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، جو صاحب حق ہے، جو صاحب معاملہ ہے، اب کاتب یا گواہ کو کوئی مجبور نہ کرے، ان پر زبردستی نہ کرے، تو اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے، تو یہ صیغہ مجہول کا ہے، ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہیں نقصان پہنچایا جائے گا لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہ کو، وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ آپ کی طرف سے نافرمانی ہوگی، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ تم کو سکھلاتے ہیں، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اب یہاں پر ایک اور حکم بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ سفر کی قید جو ہے نا، یہ احترازی نہیں ہے، اتفاقی ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے مضمون میں آپ کو بات سمجھا دیں۔ اب یہ کہ دو لوگوں نے کوئی معاملہ کیا، یعنی ایک مدت تک کے لیے ادھار معاملہ کیا، تو اب وہاں کوئی گزشتہ آیت میں تو نا کہ کسی سے لکھوا لیں کہ سند رہے، اب کوئی لکھنے والا بھی موجود نہیں ہے، یہ بھی اعتراضی کا ہے۔ تو اب حکم یہ ہے کہ، اور یہ سفر میں ہے، عام طور پر ایسے معاملات سفر میں پیش آتے ہیں، اس وجہ سے سفر کی قید لگائی، ورنہ عام حالات میں بھی، یعنی حالت اقامت میں بھی ایسا ہی ہوگا، یہی حکم ہے۔ وہ یہ کہ ادھار معاملہ کرنا ہے نا، اب ظاہر بات ہے کہ آپ اپنی چیز کسی کو ادھار دے رہے ہیں ایک شخص، تو اب اس کو بطور ضمانت کے وہ اس سے کوئی چیز لے لے، جس کو جو ہے نا فقہ کی اصطلاح میں رہن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ چیز اس کے پاس بطور قبضہ کی ہوگی، اس سے نفع اٹھانا وہ اس کے لیے درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو اس نے کسی کو پیسے دیے ہیں اور کوئی چیز دی ہے، تو وہ اس کو لوٹائے گا، یا اس نے کوئی چیز بیچی ہے وہ اس کو پیسے دے گا، تو یہ اس کی ضمانت کے طور پر ایک چیز اس نے اپنی اس کے بعد رکھوا دی، تو یہ جو شے مرہونہ ہے اس سے نفع اٹھانا اس کے لیے کیا نہیں ہے، درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اسی سے ملتی جلتی صورتیں گروی کی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں، ٹھیک ہے، اس کی جو تفصیلی احکام ہے وہ پھر فقہی کتابوں میں یا جو مفتیان کرام ہوتے ہیں ان سے معلوم ہو سکتی ہے۔ تو یہاں صرف اس کی اجازت دی جا رہی ہے رہن کی حد تک، باقی جو گروی عام طور پر ہمارے معاشرے میں لائے جائے، ٹھیک ہے، یہ تو درست نہیں ہے، اس کی وجوہات اور ہیں۔ لیکن اس آیت کا جو مضمون ہے وہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ یعنی بطور ضمانت کے وہ اس سے کوئی چیز لے لے، لیکن وہ اس کے پاس صرف قبضہ میں ہی رہے گی، اس سے نفع نہیں اٹھا سکتی، اور دوسرا یہ کہ اس آیت میں گواہوں کے حوالے سے ایک حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ یعنی گواہوں کو چاہیے کہ وہ کیا نہ کریں، جب ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے، جب گواہی کا محل ہو، تو وہ کسی پہلو کو چھپائیں، تو یہ دو باتیں اس آیت میں بتلا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا،
اور جب تم ہو حالت سفر میں اور تم کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، معاملہ کیا ہے فریحان و مقبوض، تو کیا ہے نراہن رکھ لینا ہے قبضے کے ساتھ. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. تو پھر جب تم میں سے بعض سے کیا ہو جائیں، مامون ہو جائیں، امن میں آ جائیں، یعنی جو ایک اضطراری حالت تھی وہ ختم ہو گئی، اس کی جو تنگ دستی تھی وہ ختم ہو گئی. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، یعنی جس کی امانت رکھوائی گئی، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار سے ڈرے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو اس کو چھپائے گا اس کا دل کیا ہوگا، گنہگار ہو. یہ دل کا فعل ہے نا، تو یعنی یہ چھپانا اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، افعال قلبیہ کے ساتھ ہے، تو اس وجہ سے نسبت اس کی طرف کی گئی کہ اس کا دل گنہگار ہوگا. جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا موجود ہے، اگر وہ درست رہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اگر اس میں فساد آ جائے تو سارے جسم میں کیا آ جاتا ہے، فساد آ جاتا ہے. الا وہی القلب، اور وہ کون سی چیز ہے، وہ دل. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ کو اس کی اہمیت بھی معلوم ہوگی، اس کی مخارج اور تجوید کی. قلبو، ٹھیک ہے، تو قلبو یعنی قاف کے ساتھ اس کے معنی کیا آتے ہیں، دل. اور قلبن کتاب والے کاف کے ساتھ اس کے معنی کیا ہیں، کتے کے. ٹھیک ہے، تو یعنی مخارج کے بدلنے سے، تلفظ کے بدلنے سے اس کا مفہوم کس حد تک کیا ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تبارک و تعالی، یعنی اب انسان تو یہ سوچتا ہے نا کہ یہ تو اس کا دل کا فعل ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرمانے کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اس کو جانتے ہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اب اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے ملکیت، بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے نفسوں میں، یعنی وہ بیان کر دو، ظاہر کر دو، واضح کر دو، أَوْ تُخْفُوهُ، یا اس کو چھپاؤ، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالی تم سے اس کا کیا کریں گے، حساب لیں گے. ٹھیک ہے، آگے اس کی اس آیت کی تفسیر آگے آ رہی ہے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالی معاف کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں کیا کرتے ہیں، عذاب دیتے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو بخش دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، فضل محض، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ٹھیک ہے، اب بالکل آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ٹھیک ہے، اب ایمان بالغیب کون کون سی چیزیں ہیں، یہ اس آیت کی تفسیر ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی مناسبت ہوگی کس کے ساتھ، ابتدائی صورت کے ساتھ. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ایمان لائے پیغمبر ان باتوں پر جو اتاری گئی ان کی طرف ان کے پروردگار کی طرف سے، اور مومنون ایمان والے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یعنی ہر ایک ایمان لائے اللہ پر. یعنی اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کیا ہے، وحدہ لا شریک ہیں، یکتا ہے، ان کا کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا معاملہ کسی مخلوق کے ساتھ کرنا تو وہ کیا ہوگا، شرک ہوگا. یہ ساری چیزیں ایمان باللہ کے مفہوم میں شامل. وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر. فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ
فرشتے جو ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، جیسے مشرکین کہتے تھے نا اللہ کی بیٹی ہیں، یہ درست نہیں، اور نورانی مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، یعنی جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو یعنی ان میں نافرمانی کا جو مادہ ہے نا وہ ہے ہی نہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، یعنی جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دیں اس میں نافرمانی نہیں کرتے، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانی تعلیمات اتاری، آسمانی کتابیں اتاری، وہ آسمانی کتابیں جو اصل کی کتب ہیں وہ کیا ہیں، یعنی برحق ہیں، ان کی تعلیمات برحق ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جس وقت تک وہ رائج ہیں، اور ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذمے جو کام لگایا انہوں نے اس ذمہ داری کو کیا کیا، پورا کیا، یعنی ایسا نہیں کیا کہ اس میں کوئی کمی کوتاہی کی معذل، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے پورا کیا۔ اور تمام رسولوں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اسلام کا خاصہ یہی کہ ہمارا ایمان کس پر ہے، تمام انبیاء، کہ انہوں نے بغیر کسی کمی بیشی کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، جو ان کی ذمہ داری تھی، اس کو پورے طور پر ادا کی، اس میں کوئی کمی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور تمام رسول کیا ہیں، معصوم عن الخطا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنایا، معصوم بنایا، کہ ان سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوتا جو ان کے منصب نبوت کے کیا ہو، منافی ہو۔ لا نفرق بین احد من رسلی، البتہ ہم انبیاء میں سے کسی کے درمیان کیا نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے، یعنی تفریق نہ کرنا بھائی معنی کہ جس سے کسی دوسرے کی تنقیص لازم ہے، ٹھیک ہے، اہانت کا پہلو لازم ہے، اس معنی یہ تمام انبیاء جو ہیں وہ کیا ہیں، واجب الاحترام ہے، اور یہ بنیادی اہل سنت کے عقائد میں چیز کیا شامل۔ وقالوا سمعنا واطعنا، ٹھیک ہے، یہ تفسیر ہے کس کی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نماز کا حکم دیا اور اس کا حکم دیا خرچ کا، تو انہوں نے کہا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، فرمان برداری اختیار کر لی۔ غفرانک ربنا وإلیک المصیر، ٹھیک ہے، اس میں اشارہ کس کی طرف، جو شروع میں کہا گیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، ٹھیک ہے، آخرت کا تصور رکھتے ہوئے غفرانک ربنا، اے پروردگار ہمیں کیا کر دیجیے، معاف کر دیجیے، وإلیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف کیا ہے، لوٹنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تو بہت سے صحابہ کے دل میں تردد اور پریشانی آئی کہ بہت سی چیزیں تو ہماری ایسی ہوتی ہیں، جو ایسے خیالات ہمارے دل میں آ جاتے ہیں، ایسے وسوسے آ جاتے ہیں جو کہ شریعت کے منافی ہوتے ہیں، وہ اس بات پر بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ مطلق تھی یہ تفسیر۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، بس اس جیسا وہ نازل ہوا اسی طرح اس کی کیا کرنی ہے، اس کو ماننا ہے، یعنی ادب کا تقاضا یہی ہے، سمعنا واطعنا، ٹھیک ہے، اس میں اشارہ اس طرف ہے۔ پھر کچھ وقت کے بعد جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، معلوم یہ ہو گیا کہ اعمال جو ہے نا 4 قسم پر ہیں، اعمال ظاہرہ، اعمال باطنہ، بنیادی تقسیم ہے، یعنی اعمال ظاہرہ جو ظاہری اعمال، اور اعمال باطنہ جو باطنی اعمال ہیں، جیسے تصدیق قلبی ہو گئی اور حسد، کینہ وغیرہ۔ پھر ان کی آگے 2 صورتیں ہیں، اعمال ظاہرہ اختیاریہ اور اعمال ظاہرہ غیر اختیاریہ، اعمال باطنہ اختیاریہ اور اعمال باطنہ غیر اختیاریہ۔ تو اب یہاں سے جواب ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ جو مؤاخذہ ہے نا وہ کس پر ہوگا؟ اختیاری اعمال. یعنی یہ جو کہا گیا نا یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی کیا کریں گے؟ تم سے حساب لیں گے. اس آیت نے اس کی وضاحت کر دی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی بندے کو مکلف نہیں بناتے، پابند نہیں بناتے، مگر اس کی وسعت کے بقدر، اس کی طاقت کے بقدر. ٹھیک ہے، اب اس لیے قیامت کے دن کسی سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ وہ مرد ہے تو عورت کیوں نہیں، عورت ہے تو مرد کیوں نہیں، کیونکہ یہ چیز کیا ہے؟ اس کے اختیار سے باہر. تو اللہ اور اس کو مکلف بھی نہیں بنایا گیا. اس کو مکلف کن چیزوں کا بنایا گیا؟ جو ان کاموں کا جو ان کو اپنے اختیار سے کرے، یا اپنے اختیار سے اس کو کیا کرے، نہ کرے. ٹھیک ہے، ایسے ہم نے ادھر بھی پڑھا. تو یہ معنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ اللہ تبارک و تعالی نہیں مکلف بناتے، نہیں پابند بناتے کسی شخص کو الا وسعها مگر اس کی طاقت کے بقدر. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یعنی اس کو فائدہ پہنچائے گا جو اس نے عمل کیا، وعلیہا ما اکتسبت اور اس پر وبال ہوں گے اسی کے اعمال. ٹھیک ہے، یعنی جو کچھ بھی اس کو کوئی سزا یا ہوگی وہ اس پر کوئی ظلم یا زیادتی نہیں ہوگی بلکہ اسی کے اعمال کی ہوگی. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، اے پروردگار ہمارا مواخذہ نہ کیجیے. ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے یا ہم سے کوئی کیا ہو جائے، خطا ہو جائے. کیونکہ اس کا سبب بھی اکثر جو ہے نا کبھی کبھار ان کا سبب بھی اختیاری ہوتا ہے. اس معنی میں اس پر کیا کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے پروردگار ہم سے مواخذہ نہ کیجیے اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے اور او اخطأنا یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، یعنی دنیا کے اندر اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے. ولا تحمل علينا اصرا یعنی ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالیں، كما حملته على الذين من قبلنا جیسے کہ آپ نے پہلی امتوں پر ڈالا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اور اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیں جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں. واعف عنا، اور ہمیں کیا کیجئے؟ معاف فرما دیجئے. واغفر لنا، کہ ہم سے درگزر فرمائیے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. وارحمنا، اور ہم پر رحم کیجئے. انت مولانا، بے شک آپ ہی کیا ہیں؟ کارساز ہیں، کاموں کو بنانے والے ہیں، آپ ہی والی ہیں، آپ ہی مالک ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری کیا کی؟ مدد کی. ٹھیک ہے، یعنی اپنی ایک بشری کمزوری کا اظہار ان دعاؤں کے اندر. تو یہاں تک جو ہے نا یہ بحمدہ تعالیٰ آپ کی سورہ بقرہ یہ مکمل ہو.